بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آج کی بحث ہے ترتیل کے سلسلے میں۔ کیا ہے؟ ترتیل کے سلسلے میں ہے۔ قرآن مجید نے قرآن کی تلاوت اور قراءت کرنے کے لیے حکم دیا ہے کہ قرآن کو ترتیل کے ساتھ ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ ٹھیک، یہ ترتیل کیا ہے؟ ترتیل کیا چیز ہے؟ ظاہر سی بات ہے، جب تک کہ انسان ترتیل کو سمجھے گا نہیں تو ترتیل کے ساتھ پڑھے گا کیسے؟ ہمیں قرآن ترتیل کے ساتھ پڑھنا ہے، تو جب ہم ترتیل جانیں گے تبھی تو ترتیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ جب ترتیل ہی نہیں پتہ رہے گی تو ترتیل کے ساتھ پڑھیں گے کیسے؟ ٹھیک، تو ترتیل کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے تاکہ ہم قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھ سکیں۔ ترتیل کہتے ہیں قرآن کے حروف اور کلمات کو صحیح طریقے سے ٹھہر ٹھہر کے معنی پر دھیان دیتے ہوئے پڑھنا، اس کو کہیں گے ترتیل۔ یعنی ترتیل اس قراءت کو کہا جاتا ہے کہ جس قراءت میں قرآن کے حروف کو، کلمات کو صحیح ادا کیا جائے، صحیح طریقے سے پڑھا جائے، ایک ٹھہر ٹھہر کے پڑھا جائے، جہاں وقف کرنا چاہیے وہاں وقف کرے، جہاں وصل کرنا چاہیے وہاں وصل کرے، تو تیسرے معنی پر دھیان دینا چاہیے۔ پس ترتیل میں تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ ترتیل میں تین چیزوں کا ہونا صحیح ہے۔ نمبر ایک، حروف و کلمات کو صحیح طریقے سے ادا کرنا۔ حروف و کلمات کو صحیح ادا کرنا۔ ٹھیک، کون سا حرف کہاں سے ادا ہوتا ہے، اس کا مخرج کیا ہے؟ ٹھیک، کون سا حرف، کون سا کلمہ کون سی صفت رکھتا ہے، اس کی صفت کے ساتھ۔ تو ترتیل میں یہ تین چیزیں شامل ہیں۔ نمبر ایک، حروف اور کلمات کو، حروف اور کلمات کو صحیح ادا کرنا۔ ایک، ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا، ٹھہر ٹھہر کے تلاوت کرنا، ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا۔ اب ایک دم آدمی ایک ہی سانس میں پڑھا چلا جائے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، جیسے عام طور سے لوگ پڑھتے ہیں، یہ ترتیل نہیں ہے بیٹا۔ قرآن کی یہ تلاوت صحیح نہیں ہے۔ قرآن ترتیل کے ساتھ پڑھنا ہے، تو حروف اور کلمات کو صحیح ادا کریں، ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، جہاں وقف کرنا ہے وہاں وقف کریں، جہاں وصل کرنا ہے وہاں وصل کریں۔ نمبر تین، معانیوں مفاہیم پر توجہ۔ جو قرآن کے کلمات آپ پڑھ رہے ہیں، ان کلمات کے معنی اور مفہوم پر بھی توجہ دیجیے۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ خالی الفاظ زبان پر نہ ہوں، خالی الفاظ زبان پر ہوں، مطلب کیا ہے اس کا کچھ پتہ ہی نہیں۔ حمد پڑھ لیں، پتہ ہی نہیں الحمد کس کو کہتے ہیں، للہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، رب العالمین کیا ہوتا ہے، مالک کیا ہوتا ہے، یوم دین کیا ہوتا ہے، کس کو کہتے ہیں، کچھ پتہ ہی نہیں، تو اس کو ترتیل نہیں۔ تو قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ ہے حکم ہے قرآن کا، ورتل القرآن ترتیلا۔
قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا ہے۔ قرآن کو کیسے پڑھنا چاہیے؟ ترتیل کیا چیز ہے؟ یعنی قرآن کو سمجھنا چاہیے، معنی صحیح سے پڑھنا چاہیے۔ ترتیل میں 3 چیزیں ہیں، ہوں گی تب ترتیل کہا جائے گا۔ ترتیل کس کو کہتے ہیں؟ جس میں 3 چیزیں ہوں۔ کیا ہو؟ حروف اور کلمات کو صحیح طریقے سے ادا کیا جائے، حروف اور کلمات کو صحیح طریقے سے تلفظ کیا جائے، 1 نمبر 2 ٹھہر کے پڑھا جائے، جہاں وقف ضروری ہے وہاں وقف کیا جائے، جہاں وصل ضروری ہے وہاں وصل کیا جائے، 2 نمبر 3 جو کلمات پڑھ لے، جو آیت پڑھ رہے ہیں آیت کے معنی پر توجہ ہو تو اس کو کہیں گے ترتیل۔ جس تلاوت میں یہ 3 چیزیں شامل ہوں گی اسے کہا جائے گا کہ یہ ترتیل کے ساتھ پڑھ رہا ہے۔ اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک نہیں ہے تو اس کی تلاوت ترتیل کے ساتھ نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ تو ہو گیا ترتیل، ٹھیک۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ تو ترتیل یعنی پڑھنے کا طریقہ۔ ایک رفتار کے اعتبار سے، کیا ہے؟ رفتار کے اعتبار سے، سرعت اسپیڈ کے حساب سے کتنی اسپیڈ میں ہمیں پڑھنا چاہیے کہ یہ ترتیل بھی باقی رہے۔ کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید کی جو تلاوت کی جاتی ہے، جو قراءت کی جاتی ہے، تو اسپیڈ کے حساب سے اس کی 3 قسمیں، 3 طریقے سے قرآن پڑھا جا سکتا ہے۔ کیا ہے؟ ہاں 3 طریقے سے، رفتار کے حساب سے کہیں گے رفتار قراءت۔ کیا کہیں گے؟ رفتار تلاوت یا قراءت، جو بھی کہہ لیں آپ، تلاوت کہہ لیں مان لیں، چلو فرق نہیں پڑتا، آپ قراءت کہیں چاہے تلاوت کہیں، مطلب ایک ہی ہوتا ہے۔ رفتار تلاوت یعنی تلاوت کی اسپیڈ کیا ہونی چاہیے؟ اسپیڈ کے حساب سے، ٹھیک، اسپیڈ کے حساب سے تلاوت کو 3 حصوں میں بانٹا گیا ہے، 3 حصوں میں بانٹا گیا ہے۔ 3 طریقے ہیں رفتار کے اعتبار سے۔ ایک ہے روش تحقیق، روش تحقیق، دوسرے ہے روش تدویر۔ کیا ہے؟ تدویر، ٹھیک۔ تیسرے کیا ہے؟ روش تحذیر۔ یہ 3 طریقے بتائے گئے ہیں۔ اگر آپ قرآن کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں تو سرعت کے اعتبار سے، اسپیڈ اور رفتار کے اعتبار سے یہ 3 اسپیڈ ہے، ان 3 میں سے کسی ایک کے ذریعے سے آپ تلاوت کیجئے۔ اب یہ کیا ہے، تحقیق کیا ہے اور تدویر کیا ہے، یہ تمام چیزیں اب آپ حضرات کی خدمت میں عرض کریں گے۔ چلیں، روش تحقیق کیا ہے؟ روش تحقیق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت آرام سے کیجئے، کم رفتار کے ساتھ، کم اسپیڈ کے ساتھ۔ ظاہر سی بات ہے جب قرآن مجید کی تلاوت آپ آرام کے ساتھ کریں گے، کم اسپیڈ کے ساتھ کریں گے تو الفاظ کو صحیح طریقے سے تلفظ بھی کر سکتے ہیں، ٹھہر بھی سکتے ہیں، معنی پر زیادہ سے زیادہ توجہ بھی دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی ترتیل میں جو تمام چیزیں بیان کی گئی ہیں وہ سب روش تحقیق میں کیا ہے، نظر آئیں گی آپ کو۔ کلمات اور حروف کا صحیح تلفظ بھی ہوگا اس میں۔ روش تحقیق کا مطلب ہوتا ہے کم رفتار کے ساتھ تلاوت۔ کیا ہے؟ کم رفتار، کم رفتار کے ساتھ، کم رفتار یعنی
آرام سے، کوئی جلد بازی نہیں، کوئی سرعت نہیں، ایک دم آرام سے۔ ظاہر سی بات ہے جب آپ کم رفتار کے ساتھ قرآن پڑھیں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ کلمات کو صحیح طریقے سے ادا کر سکتے ہیں، ٹھہر سکتے ہیں جہاں ٹھہرنا چاہیے، کلمات کے معنی پر زیادہ سے زیادہ توجہ بھی دے سکتے ہیں۔ یہ فائدہ ہوگا۔ نقصان کیا ہوگا؟ نقصان صرف یہ ہوگا کہ کم آیتوں کی تلاوت کر پائیں گے آپ۔ آدھی گھنٹہ قرآن پڑھنا ہے، آدھی گھنٹہ قرآن پڑھنا ہے تو اگر روش تحقیق کے ساتھ آپ پڑھیں گے تو آدھی گھنٹے میں ہو سکتا ہے کہ قرآن کے مان لو جیسے 5 پیج آپ پڑھ پا رہے ہیں۔ کتنا؟ 5 پیج، کیونکہ آرام سے پڑھ رہے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ تو ایک فائدہ ہوگا اور ایک نقصان، ایک فائدہ ہوگا اور ایک نقصان۔ فائدہ یہ ہوگا کہ کلمات کو صحیح ادا کر سکتے ہیں، ٹھہر سکتے ہیں، معنی پہ توجہ دے سکتے ہیں۔ نقصان کیا ہوگا؟ کم آیت کی تلاوت ہوگی، ٹھیک۔ روش تدبیر کیا ہے؟ روش تدبیر یعنی یہ رفتار جو کم تھی اس رفتار کو تھوڑا سا بڑھا دیں آپ۔ ہاں، کیا ہے؟ میڈیم رفتار، ٹھیک۔ یعنی جو رفتار روش تحقیق میں تھی اس رفتار سے تھوڑا سا اور زیادہ، ٹھیک۔ اس کو کہتے ہیں متوسط درجے کی، درمیانی رفتار۔ اس کو کیا کہتے ہیں مولانا؟ درمیانی رفتار، میڈیم، درمیانی رفتار، درمیانی رفتار کے ساتھ آپ پڑھیں۔ اب کیا ہوگا کہ آدھی گھنٹے میں جہاں ہم 5 پیج پڑھ پا رہے تھے، جب تھوڑا سا رفتار بڑھ جائے گی تو اسی آدھی گھنٹے میں اب کتنے کی ہوگی مولانا؟ مثال کے طور پہ 7 مان، ٹھیک، کتنی کی ہو جائے گی؟ 7 پیج کی ہو جائے گی، ہے نا؟ یا 10 پیج کی مان لو، یا 10 پیج لکھ دو یہاں مان لو۔ یہ رفتار بڑھ گئی تو یہ 10 پیج کی تلاوت۔ اس میں کیا ہوگا؟ روش تدبیر میں، روش تحقیق میں ہم کلمات کو جتنی آسانی کے ساتھ تلفظ کر رہے تھے صحیح طریقے سے، جیسے ہم ٹھہر رہے تھے صحیح طریقے سے، معنی پہ توجہ دے رہے تھے، یہاں تھوڑی سی کم ہو جائے گی۔ رفتار بڑھے گی تو تلفظ بھی ہو سکتا ہے کہ تھوڑا کمی آ جائے، ہے نا؟ ٹھہرنے میں بھی ہو سکتا ہے کمی آ جائے، ہے نا؟ ٹھہریں گے تو رفتار گھٹے گی، اور جب تیزی کے ساتھ پڑھیں گے تو توجہ بھی کم ہوگی۔ تو بہر صورت یہ اس کا۔ اب یہ روش تحذیر، تیز رفتار سے، تیز رفتار کے ساتھ، ظاہر سی بات ہے تلاوت جتنی زیادہ رفتار کے ساتھ کریں گے اتنی زیادہ تلاوت ہوگی۔ آدھی گھنٹے میں تحقیق کے ساتھ پڑھ رہے تھے تو 5 پیج کی ہو رہی تھی، تدبیر کے ساتھ پڑھ رہے تھے تو 10 کی ہو رہی تھی، اب جب تحذیر کی پڑھیں گے تو 15 ہو جائے گی، 20 مان لو، چلو یہ تو سمجھانے کے لیے ہے۔ ہاں اچھا، اب کیا ہوگا اس میں؟ جب روش تحذیر کے ساتھ آپ پڑھیں گے ہاں تو کلمات کے صحیح تلفظ میں اور زیادہ کمی آ جائے گی۔ بھائی جتنی تیزی سے پڑھیں گے کلمات کا صحیح تلفظ اتنا ہی مشکل ہوگا، اتنی ہی کم توجہ رہے گی، ٹھہرنا بھی اور کم ہو جائے گا، ٹھیک، توجہ بھی کم ہو جائے گی، لیکن تلاوت زیادہ ہوگی، یہاں تلاوت زیادہ ہوگی، ٹھیک،
پہلے والے میں آپ درمیانی چھوڑ دو، یہ سب سے اچھی روش ہے. ابھی میں بتا رہا ہوں جو اوپر والی ہے کم رفتار کے ساتھ، تلاوت کم ہے لیکن فائدہ زیادہ ہے. لیکن یہاں نیچے والے میں تلاوت زیادہ ہے لیکن فائدہ کم ہے. سمجھ رہے ہیں؟ لیکن عام طور سے لوگ جو تلاوت کرتے ہیں وہ اس روش کے ساتھ تحذیر کے ساتھ پڑھتے ہیں. لیکن سب سے بہترین تلاوت یہ ہے کہ تدویر کے ساتھ پڑھا جائے، روش درمیانی رفتار کے ساتھ پڑھا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ ہر درمیانی چیز پسندیدہ چیز ہوتی ہے، اچھی چیز ہوتی ہے، مقبول ہوتی ہے. اس کا حکم بھی دیا گیا، خیر الامور اوسطها، سب سے اچھا کام درمیانی ہے. تو تلاوت میں بھی درمیانی راستہ، درمیانی رفتار آپ اختیار کیجئے. ٹھیک سمجھ میں آیا؟ دیکھو کیا لکھا ہوا ہے ادھر کتاب میں، دیکھو ہاں، ترتیل قرآن اور قرأت قرآن کے 3 طریقے. ترتیل قرآن کیا ہے؟ قرآن مجید نے بالکل کھلے لفظوں میں واضح طور پر یہ اعلان کیا ہے اور اس بات کی تاکید کی ہے کہ قرآن کو، اللہ کے کلام کو ترتیل کے ساتھ پڑھیے. ورتل القرآن ترتیلا، یہ قرآن کی تاکید ہے، قرآن کا حکم ہے، قرآن کا دستور ہے کہ آپ اللہ کے کلام کو ترتیل کے ساتھ پڑھیے. حکم آگے. ترتیل کس کو کہتے ہیں؟ نیچے دیا، قرآن کے حروف و کلمات کو صحیح، نمبر 1 صحیح، ٹھیک، صحیح میں یعنی مخرج سے ادا کرنا، صفات کے ساتھ پڑھنا، یہ تمام چیزیں آئیں گی. ٹھیک، حروف اور کلمات کو صحیح 1، نمبر 2 ٹھہر ٹھہر کر، ٹھیک، اس کے معنی پر دھیان دیتے ہوئے پڑھنے کو کہتے ہیں. اگر میں آپ سے سوال کروں ترتیل کا کیا مطلب ہوتا ہے، ترتیل کے معنی لکھیے، تو کیا لکھیں گے؟ ترتیل اس قراءت کو کہتے ہیں جس میں حروف اور کلمات کو صحیح طریقے سے ادا کیا جاتا ہے، ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جاتا ہے اور معنی پر توجہ دی جاتی ہے. یہ ترتیل ہو گیا. یہ کیا ہے؟ ترتیل ہے. اب سوال یہ ہے کہ قرآن کو کتنی رفتار سے، کتنی اسپیڈ کے ساتھ ہمیں پڑھنا چاہیے. کہہ رہے 3 اسپیڈ کے حساب سے قرآن پڑھنے کے 3 طریقے ہیں، 3 راستے بتائے گئے ہیں. روش تحقیق، روش تدویر، روش تحذیر. اب دیکھیں یہ روش تحقیق کیا ہے، یعنی قرآن مجید کی تلاوت اس طرح سے کرنا کہ جس میں رفتار کم ہو. قرآن کو کم رفتار میں، کم اسپیڈ میں، رکھ دو ادھر، کم اسپیڈ میں، کم رفتار میں قرآن کو پڑھنا اور معنی پر زیادہ توجہ دینا. ٹھیک، اس کو قراءت مجلسی بھی کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ قراءت مجلسی، اس کا ایک نام ہے. روش تحقیق کا نام کیا ہے؟ دوسرا نام کیا ہے؟ قراءت مجلسی. قراءت مجلسی وہ جو قاری قرآن پڑھتے ہیں، جو قاریان قرآن آواز سے پڑھتے ہیں نا. عام طور سے مجلس کا جب افتتاح ہوتا ہے، کسی بزم کا جب آغاز ہوتا ہے تو سب سے پہلے قاری قرآن کو بٹھایا جاتا ہے. تو قاری قرآن لحن میں، آواز میں آرام سے پڑھتا ہے نا، اسی لیے اس کو مجلسی کیا کہتے ہیں؟ مجلسی کہتے ہیں. جب آپ قرآن کی کم رفتار سے تلاوت کریں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا مولانا؟ کیا ہوگا؟ جب قرآن آپ آہستہ آہستہ پڑھیں گے، کم رفتار کے ساتھ پڑھیں گے تو کیا ہوگا مولانا؟ کم تلاوت ہوگی پر سارے تلاوت کلمات کم صحیح ہوگی، طریقے سے، تلاوت کم ہوگی لیکن کلمات کو صحیح سے ادا کر سکتے ہیں، وقف صحیح جگہ پہ کر سکتے ہیں، معنی پر زیادہ سے زیادہ توجہ دے سکتے ہیں.
دوسرا طریقہ رفتار اور اسپیڈ کے حساب سے ہے روش تدویر، یعنی درمیانی اسپیڈ، درمیانی سرعت اور رفتار کے ساتھ پڑھنا، ٹھیک ہے؟ تدویر یعنی درمیانی رفتار کے ساتھ، واضح رہے کہ اس روش سے کم مدت میں زیادہ تلاوت کی جا سکتی ہے۔ جب آپ قرآن کی تلاوت روش تدویر کے حساب سے کریں گے تو کم وقت میں زیادہ آیتوں کی تلاوت ہوگی۔ اگر آپ روش تدویر کے ساتھ یعنی درمیانی سرعت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے تو تقریباً مثال کے طور پر 1 گھنٹے میں ایک پارے کی تلاوت ہو جائے گی، 1 گھنٹے میں قرآن کے ایک جز کی۔ اور عام طور سے قاریان قرآن اس روش کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ عام طور سے ختم قرآن کے جو جلسات ہوتے ہیں اس میں اسی طریقے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، تدویر کے ساتھ۔ تدویر وہیں سے لیا بھی گیا ہے کہ سب بنا کر کے، گھیرا بنا کر کے، تدویر یعنی دائرہ بنانا، ایسے سرکل میں بیٹھنا، اس کو کہتے ہیں تدویر۔ ختم قرآن کی بزم جب ہوتی ہے تو لوگ ایسے یوں دائرہ بنا کر کے، ماہ رمضان میں خاص طور سے آپ دیکھتے ہوں گے کہ ایسے یوں سب بنا کر کے ایسے بیٹھ جاتے ہیں، گول، ہے نا؟ اور تقریباً گھنٹہ لگتا ہے، 50 منٹ 1 گھنٹہ لگتا ہے ایک جز پڑھنے میں۔ تو اگر آپ روش تدویر کے ساتھ یعنی درمیانی سرعت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کریں گے تو 1 گھنٹے میں تقریباً 1 پارے کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ اس میں آیتوں کی تلاوت زیادہ ہو جائے گی لیکن کلمات کے تلفظ اور ٹھہرنا اور معنی کی طرف توجہ کم ہو جائے گی۔ سرعت بڑھے گی تو ظاہر سی بات ہے وہ تمام چیزیں کم ہوں گی۔ اس کے بعد تیسرا طریقہ روش تحدیر، تیز رفتار سے پڑھنا۔ تحدیر یعنی تیز رفتار سے پڑھنا۔ ظاہر سی بات ہے رفتار جتنی بڑھے گی آیتوں کی تلاوت اتنی زیادہ ہوگی، ہے نا؟ آپ کو اگر یہاں سے احمد آباد جانا ہو 3 لوگوں کو، ایک آدمی 50 کی اسپیڈ سے جا رہا ہو، ایک 70 کی اسپیڈ سے جا رہا ہو، ایک 90 کی اسپیڈ سے جا رہا ہو، کیا تینوں ساتھ برابر پہنچیں گے؟ نہ، 90 والا جلدی پہنچ جائے گا، 70 والا اس کے بعد پہنچے گا، پھر 50 والا، لیکن 50 والا زیادہ سیفٹی ہے، اس کو خطرہ کم ہوگا، 70 والے کو خطرہ اور زیادہ ہو جائے گا، 90 والے کا خطرہ اور بڑھ جائے گا۔ ہاں، تو ایک طرف فائدہ ہے ایک طرف نقصان ہے سب میں۔ تو اس سے اچھا یہ ہے کہ سب سے اچھا یہ ہے کہ درمیانی راستہ اختیار کیا جائے، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، قرآن کی تلاوت روش تدویر کے ساتھ کی جائے۔ ظاہر سی بات ہے جب تیزی کے ساتھ پڑھیں گے، روش تحدیر کے ساتھ جب قرآن کی تلاوت ہوگی تو قواعد کی پابندی کم ہو پائے گی، معنی کے اوپر غور بھی کم ہو جائے گا۔ یہ 3 طریقے تھے رفتار کے اعتبار سے جو بیان کر دیا۔ کچھ باقی باتیں رہ گئی ہیں وہ انشاءاللہ کل بیان کی جائیں گی۔ بس